حضرت بلال نے پہلی اذان بلند کی، اور حضرت بلال کی زندگی میں تو سینکڑوں اذانیں ہیں، لیکن دو اذانیں ایسی ہیں جن کو مسلمان کبھی بھلا نہیں سکتے۔ ایک وہ اذان ہے جب عرصہ دراز کے بعد مکہ کی ہجرت کر کے مدینے سے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں اور مکہ فتح ہو رہا ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کعبہ کی چھت کے اوپر چلے جاؤ، کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ۔ واہ بلال تیری قسمت، کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے۔ اور کیوں اوپر نہ ہو؟ یہ تو وہ خوش قسمت اور وہ خوش نصیب ہے جو چلتا فرش پر تھا اور قدموں کی آہٹ جنت سے آتی تھی۔ اللہ نے بڑا نوازا حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ ذرا آپ تصور پیچھے تو لے جائیں، سال سے کعبہ کی دیواریں توحید کی آواز سننے کے لیے ترستی تھی، مکہ کے پہاڑ توحید کی آواز سننے کے لیے ترستے تھے۔ آج کیا منظر ہوگا؟ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے، ہر طرف خاموشی ہے۔ حضرت بلال ہیں، کعبہ کی چھت ہے، اور حضرت بلال کی سریلی اور حضرت بلال کی وہ میٹھی اور حضرت بلال کی وہ خوبصورت آواز کعبہ کی چھت سے چاروں طرف گونجی ہے، اور مکہ کے پہاڑوں سے ٹکرا کر صدائے باز گشت بن کے واپس کعبہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے۔ عجیب عالم تھا، عجیب منظر تھا۔ شاید یہ منظر آسمان کی آنکھ نے ایک ہی مرتبہ دیکھا۔ ایک یہ اذان ہے بلال کی، اور ایک اور اذان ہے جس کو امت مسلمہ بھلا نہیں سکتی۔ وہ کون سی اذان؟ اس اذان میں بھی بڑا درد ہے، بڑا سوز ہے، بڑا درد ہے، بڑا سوز ہے۔ وہ اذان ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا وصال فرما گئے، رحلت فرما گئے، صحابہ سے جدا ہو گئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ بلال کہنے لگے میرا مدینہ میں دل نہیں لگتا، اذان کہنا چھوڑ دی، اذان کہنا بھی چھوڑ دی، اور مدینہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے۔ دمشق میں جا کر آباد ہوئے کہ مدینہ میں آقا کی یاد ستاتی ہے۔ پھر وہاں گئے تو وہاں اور تڑپنا شروع ہو گئے۔ پھر واپس آئے، کچھ عرصے کے بعد واپس آئے اللہ کے نبی کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے، جو آدمی ملتا، اے بلال اذان سنا دے، اے بلال آقا کے زمانے کی اذان سنا دے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ میرے میں ہمت نہیں ہے، میں اذان نہیں کہہ سکتا۔ چلتے چلتے جب مسجد نبوی کے قریب آئے تو حضرت حسن کھڑے ہیں، حضرت حسین کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ چچا بلال ہمارے نانا کے زمانے کی اذان تو سنا دو۔ اب باقی لوگوں سے تو سوری کر لی، معذرت کر لی، لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین سے معذرت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور اذان کے کلمات بلند کیے، جو ہی پہلا کلمہ بلند کیا کہ مدینہ کے سارے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، اور بعض لوگ یوں کہنے لگے ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دوبارہ دنیا میں آگے۔ لیکن حضرت بلال کی اذان پوری نہ ہو سکی۔ بس جب یہاں پر پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس جملے پر پہنچے تو غش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ چونکہ حضور کے زمانے میں جب اذان دیتے تھے اور یہ کہتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو حضور کا چہرہ انور سامنے ہوتا تھا۔ حضرت بلال کی یہ دو اذانیں ایسی ہیں کہ یہ اذانیں کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اور پھر کچھ اور اذانیں بھی ہیں۔ ایک اذان ایسی ہے جو تاریخ میں ہو سکتا ہے ایک ہی ہو، یہ بر صغیر میں ہوئی 13 جولائی 1931
کا زمانہ تھا، کشمیر میں سری نگر کی جیل تھی، جیل کے اندر مسلم مجاہدین کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور باہر مسلمانوں کا جم غفیر اسلام زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ادھر سے فجر کا وقت ہو گیا، اور فجر کے وقت میں ایک نوجوان آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے اللہ اکبر کہا۔ بس اتنے الفاظ تھے کہ سامنے سے سیدھی گولی آئی، اس کا سینہ چیرتی ہوئی گزر گئی، وہ خون میں لت پت نیچے گر گیا۔ اگلا نوجوان اس کی جگہ آ گیا۔ 1 2 3 4 کرتے کرتے 22 نوجوان شہید ہو چکے تھے، ایک اذان مکمل ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ثابت کر دیا کہ یہ جانیں اللہ کے لیے ہیں، یہ قربان ہو سکتی ہے لیکن اذان رک نہیں سکتی، اللہ کی صدا رک نہیں سکتی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو یہ کہتے دی اذانیں ہم نے افغانستان کے پہاڑوں میں، وہاں بھی بڑی اذانیں گونجی ہیں، بڑی اذانیں گونجی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب روس رسوا ہو کر واپس جا رہا تھا، اس کی فوج کی آخری یونٹ جب افغانستان کو چھوڑ کر گزرنے لگی تو اس یونٹ کے کمانڈر نے پیچھے ہٹ کے ایسے دیکھا اور حسرت بھری نگاہوں سے ایک افغانی سے پوچھ لیا، یار ایک بات تو بتا دو۔ کہنے لگا پوچھو کیا بات؟ کہنے لگا مجھے یہ تو بتاؤ یہ اللہ اکبر آپ کی کون سی توپ کا نام ہے؟ یہ اللہ اکبر آپ کی کون سی توپ کا نام ہے؟ مجاہد نے کہا یہی وہ توپ ہے کہ جس نے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہنے لگا تم نے سچ کہا ہے، جب تم اپنی کلاشنکوفوں سے ہم پر فائرنگ کرتے تھے تو ہم پر اتنا رعب اور دبدبہ طاری نہیں ہوتا تھا، لیکن جب تمہاری زبانوں سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا تھا تو کہتا ہماری ساری کی ساری وہ کلاشنکوفیں اور اسلحہ چھوٹ کر زمین کے اوپر آ جاتا تھا، ہم تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ تو رسوا ہو کر جا رہا ہے، لیکن ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے، ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب دوسرا دنیا کا سب سے بڑا فرعون اسی میدان میں کودے گا، بارود لے کر کودے گا، آگ کے شعلے لے کر کودے گا، ٹنوں کے حساب سے بارود برسائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مجاہد اس کی بختر بند گاڑی اور ٹینک پر کھڑا ہو کر اللہ کا نام بلند کر رہا۔ آپ نے سنی ہوگی وہ اذان مجاہد کی، اتنی خوبصورت اگرچہ مکمل ریکارڈنگ نہیں ہے، لیکن انسان کہتا ہے وہ اذان دیتا رہے اور ہم سنتے رہے۔ یہ بڑی خوبصورت ادا ہے اسلام کی، یہ عظیم پکار ہے اسلام کی۔ اسی لیے تو شورش کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا پو پھوٹتی ہے مسجد سے اذان گونج رہی ہے، پو پھوٹتی ہے مسجد سے اذان گونج رہی ہے، تکبیر خداوند جہاں گونج رہی ہے، اور توصیف و ثنا ہے گل و لالا کی زبان پر، تلقین شہ کون و مکان گونج رہی ہے، اور ہر شاخ چمن نور کے تڑکے کا عالم ہے، ہر ذرہ گیتی کی زبان گونج رہی ہے، اور توحید کا نغمہ ہے مؤذن کی صدا میں، توحید کا نغمہ ہے مؤذن کی صدا میں، یا غیرت شمشیر رواں گونج رہی ہے، یا غیرت شمشیر رواں گونج رہی۔ یہ صرف آپ کے عالم میں نہیں، یہ عالم بالا میں بھی گونج رہی۔ انڈیا کی وہ خلاباز خاتون سنیتا ویلز جو خلا میں گئی، چاند پر گئی، اور چاند پر جا کر جب واپس آئی تو زمین پر جب اس کے پاؤں لگے تو وہ اسلام قبول کر چکی تھی، اسلام قبول کر چکی تھی۔ پوچھا گیا کیا واقعہ ہوا، کیوں اسلام کو قبول کیا؟
کیا دیکھ کے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی جب چاند پہ گئی تو زمین کی تاریکی میں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، صرف 2 روشنیاں مجھے نظر آتی تھی۔ جب میں نے معلوم کیا کہ دھرتی کے اوپر یہ 2 روشنیاں کیا ہیں تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے 2 شہر، ایک مکہ ہے ایک مدینہ، بس مکہ اور مدینہ کی روشنی کے سوا کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور دوسرا اس نے بتایا کہ چاند کے اوپر تمام کی تمام فریکوینسی فیل ہو رہی تھی، لیکن اس کے فیل ہونے کے باوجود ایک آواز ایسی تھی جو مسلسل گونج رہی تھی۔ میں نے جب توجہ کے ساتھ اس آواز کو سنا تو وہ مسلمانوں کی مساجد سے بلند کی ہوئی اذان کی آواز تھی جو چاند کے اوپر بھی گونج رہی تھی۔ اور آپ نے یہ تجزیہ تو بارہا سنا کہ یہ وہ ادا ہے کہ زمانے کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ جب کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو۔ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے فجر کے وقت ہزاروں مؤذنین اذان بلند کرتے ہیں، پھر ملایا میں، پھر چلتے چلتے سماٹرا میں، پھر چلتے ہندوستان میں، سری لنکا میں، آپ کے سیالکوٹ اور سری نگر سے ہوتی ہوئی کوئٹہ، گوادر، اور پھر واپس افغانستان کی طرف، اور واپس عرب ریاستوں کی طرف، پھر تیونس اور مسقط، گونجتے جب دوبارہ انڈونیشیا پہنچتی ہے تو وہاں پھر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا۔ گویا اس دھرتی کے اوپر ایک وقت، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب اللہ کی توحید کا یہ نغمہ نہ گونج رہا، اور ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تو آج بھی اگر اس اذان کا ہم احترام کریں اور اس کا اہتمام کریں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے اور اسلام کی اشاعت کا یہ بہت بڑا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔